شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، محبت کی شادی ناکام کیوں ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، شادی کا فیصلہ ہر لڑکی اور لڑکے کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر اس فیصلے میں محبت بھی شامل ہو جائے تو یقیناً یہ کسی کے سہانے خواب کی تعبیر سے کم نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ محبت میں زبان نہیں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ محبت میں زبان ہی نہیں بلکہ دماغ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے تو جب محبت جیسا کوئی جزء غالب آتا ہے تو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو اس کی خامی بھی خامی نہیں لگتی۔ محبت کے جذبات داغ پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہم کسی دوست یا رشتہ دار کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ان کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، مگر اس شخص سے جذباتی قربت ہو اس کے بارے میں دماغ ایسا کرنے سے روکتا ہے، نہ کہ منفی جذبات اور خیالات قربت کی نفی نہ کر سکیں۔ کہتے ہیں محبت میں بھروسے کی اور ایک دوسرے کو نبھانے میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر کوئی بات محلوس خاطر رہتی ہے تو ایک دوسرے سے محبت اور جذبات وابستگی سے پیدا ہونے والی کشش ہے، اور اسی محبت کا تسلسل کہتے ہیں۔ لیکن جب شادی کے بعد انہیں دن رات ایک ہی چھت تلے گزارنا پڑے تو معمولی اور غیر اہم باتیں بھی اہم لگتی ہیں اور نوک جھوک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ محبت رہتی ہے نہ شادی۔ ہمارے ہاں طلاق کو شادی کی ناکامی تصور کیا جاتا ہے، مگر شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ناخوشگوار زندگی گزارنا بھی شادی کی ناکامی ہی کے مترادف ہے۔ لیکن سمجھنے بات یہ ہے کہ باہمی محبت کے نتیجے میں خود اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرنے اور حتیٰ کہ خاندانی مخالفت تک مول لینے کے بعد شادی کی جاتی ہے تو وہ بالآخر ناکام کیوں بنتی ہے؟ دور جدید بے معاشرتی اور سماجی اقتدار میں تبدیلی کی بدولت پسند اور محبت کی شادی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور پڑھے لکھے اور باشعور گھرانوں میں بچوں کی شادیوں کے معاملات میں ان کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود گھریلو ناچاکی اور پھر طلاق کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جنہوں سے محبت کے نتیجے میں عمر بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسمیں وعدے کیے تھے۔ اس حوالے سے اکنامکس کالج سے منسلک ماہر نفسیات اور ایسوسیٹ پروفیسر ظلمہما خان کہتی ہیں، میاں بیوی میں ناچاکی، عدم اعتماد، عدم برداشت، ناکامی، عملی تجربے جیسے مسائل ان کی روزمرہ زندگی میں مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر دو لوگوں میں نہ محبت برقرار رہتی ہے اور نہ ہی شادی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک کامیاب شادی کے لیے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے محبت لازمی شرط نہیں، بلکہ والدین کی جانب سے طے شدہ شادیاں بعض اوقات زیادہ کامیاب اور دیر پا ثابت ہوتی ہیں، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کی اہمیت بڑھتی ہے۔ دوسری طرف محبت کی شادی میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً میاں بیوی کی ایک دوسرے سے توقعات کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا کر ایمکو کی جنت میں رہنے کے اس قدر قائل ہو جاتے ہیں کہ جب عملی زندگی کی تلخ حقیقتیں ان پر آشکار ہوتی ہیں تو ان کی تلخی جھیل نہیں پاتے۔ اکثر لڑکے یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ چاند تارے تک توڑ کر لا دیں گے، اپنی محبوبہ کی خاطر زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی لڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کی شادی کے نتیجے میں اکثر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے یہ توقع بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیشہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوگا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپس میں رنجشیں بڑھنے لگتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے یہ تو وہ شخص ہی نہیں جس کے ہاتھوں اپنے خوابوں کا سودا کیا تھا۔ دراصل مستقبل کے سہانے خواب سجانے کے بعد بعض اوقات عملی زندگی میں بہت سارے خواب ریت کے محل کی مانند ڈھہ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے لڑکا اور لڑکی صرف ایک دوسرے کی مثبت باتوں کو زیر
گہرے غور رکھتے ہیں، عملی زندگی کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ایسے اکثر لڑکے محض لڑکی کی خوبصورتی یا ذہانت سے متاثر ہو کر اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، وہ گھریلو کام کاج میں طاق ہے یا نہیں، اس کے مزاج میں برداشت اور گھر کے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں کوئی عاشق یا محبوب تو نظر انداز کر دیتا ہے مگر شوہر نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض لڑکیاں بھی محض یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا ان سے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے، ان کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی ذرا سی تکلیف پر کتنا بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ جس عالی شان زندگی کے لیے انہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ سچ مچ انہیں پورے کرنے کی استطاعت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اور تو اور جب وہ اس کے گھر جائے گی تو وہاں ان کا رشتہ صرف شوہر ہی سے نہیں بلکہ اس سے متعلقہ ہر شخص سے قائم ہوگا جو اس کی توجہ، وقت اور کمائی کے حصے دار ہوں گے۔ تب وہ اس کا شوہر کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی بھی ہوگا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی اگر ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں تو اکثر اپنی بیوی کی ترقی سے ناخوش رہتا ہے اور احساس کمتری کے رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ اگر بیوی شوہر سے زیادہ کمانے لگے تو شوہر کو گوارا نہیں ہوتا کہ بیوی مالی ضروریات کے لیے اس کے سامنے دستے نگراں نہ ہو، اور یوں محبت پر مردانہ انا آڑ آ جاتی ہے۔ اس طرح بعض عورتیں بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اپنی کمائی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ آج کل شادی کی ناکامی کی اہم وجوہات میں کسی حد تک خواتین کا آزاد اور خود مختار ہونا بھی شامل ہے، کیونکہ مالی طور پر مستحکم عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتے کرنا اپنی توہین سمجھتی ہیں، جو خود خطرناک معاشرتی رویوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں دو خاندانوں میں طے پاتی ہیں، اور خصوصاً لڑکیوں سے برداشت، نرمی، لچک اور معاملہ فہمی کا تقاضا کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر اپنانا اور اہمیت دینا ضروری ہے۔ لڑکی کو اچھی طرح علم ہو کہ اس کے پاس غلطی کی تلافی کے موقع ہونے کے برابر نہیں ہیں، اس لیے پیار محبت سے سسرالیوں کو اپنا اس قدر گارویدہ بنا لے۔ ویسے بھی محبت کی شادی کی صورت میں تو لڑکی کو سسرال میں اپنی خاص جگہ بنانے میں زیادہ محنت اور قربانیوں کی ضرورت ہے، اور اگر ایسے میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو بہو ہی نہیں ساس سسر اپنے بیٹے کو بھی تانے دیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔